اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 کام میں رمضان میں کرتا ہوں، تم بھی میرے امتیوں کثرت سے کرو۔ پہلا کام لا الہ الا اللہ کی کثرت، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ افضل الذکر ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ جز بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہ جز بھی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ مال و دولتیں دنیا، یہ مال و دولتیں دنیا، یہ رشتوں پہ بن بتان وہم و گما، یہ سب کے سب خیالی بت ہیں۔ یہ پیسے، یہ جاگیریں، یہ اولادیں، یہ دنیا کے اندر عزتیں، یہ سب کے سب خیالی بت ہے۔ اور باقی کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ باقی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں یہ کلمہ فصلیں گلوں لالا کا نہیں ہے پابند۔ ہاں، جب بہار آتی ہے لوگ نغمے گنگناتے ہیں، لوگ نغمے سناتے ہیں، یہ کلمہ بہاروں کا پابند نہیں ہے۔ یہ کلمہ وہ ہے جو بدر سے گونجا اور احد سے گونجا اور پوری دنیا میں گونجتا گونجتا ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کسی وقت کا بھی پابند نہیں ہے، کسی زمانے کا بھی پابند نہیں ہے۔ یہ کلمہ فصلیں گلوں لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ آگے کہتے ہیں اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، کسی کی آستین میں علاقے کا بت ہے، کسی کی آستین میں زبان کا بت ہے، کسی کی آستین میں برادری اور قوم کا بت ہے کہ میں فلاں برادری کا ہوں، وہ فلاں برادری کا ہے۔ اسلام نے ان چیزوں کو توڑا، ہوس نے پھر بنا ڈالا، ہوس نے پھر لوگوں میں ان کو رائج کر دیا۔ اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے یہ حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور پھر اپنے کسی شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی محمد بن قاسم جیسے شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی الیاس دہلوی کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ دل کے اندر جو بت ہے، دل کے اندر جو معصیت ہے، گناہوں کے جو بت ہے، ان کو صاف کرتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری چیز محبوب فرماتے ہیں کہ میں بھی کثرت کرتا ہوں، میرے امتیوں تم بھی کثرت کرو، وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اذنبتہ عمدا، وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں، او خطاء، یا میں نے بھول سے کیے ہیں، او سرن، یا میں نے چھپ کر کیے ہیں کہ گھر والے نہ دیکھیں، بیوی نہ دیکھے، استاد نہ دیکھے، شاگرد نہ دیکھے، پیر نہ دیکھے، مرید نہ دیکھے، اور سرن، یا وہ گناہ جو میں نے مخلوق سے چھپ کر کیے ہیں۔ ہاں، مخلوق سے تو چھپ سکتا ہے لیکن خالق سے نہیں چھپ سکتا۔
औ अलानियतन, या वो गुनाह जो मैंने अपने अना के लालच में, अपने बड़ाई और किब्र के लालच में लोगों के सामने किए हैं। कौन है मुझे रोकने वाला? हाँ, बाज बंदे करते हैं ना, कौन है, हमें कौन रोक सकता है? औ अलानियतन, वो गुनाह जो मैंने अलानिया तौर पर खुल्लम खुल्ला किए हैं। मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमू, वो गुनाह जो कि मैं जानता हूं। वह मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला आलमू, वो गुनाह जो नहीं मैं जानता, मुझे पता ही नहीं कि मैं गुनाह कर बैठा हूं। इन्नका अंत, तू ही तू जानता है। अल्लामुल गुयूब, छुपी हुई चीजों को तू ही तू जानता है। वह सत्तारुल उयूब, ए अल्लाह मेरे गुनाहों पर सत्तारी का मामला कर दे, पर्दा डाल दे। वह गफ्फारुज़ ज़ुनूब, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत तुझी से है। तो सुबह व शाम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, शहरी के वक्त भी, इफ्तार के वक्त भी इस्तिग़फ़ार की कसरत। और दो चीजें ऐसी है जिनके बगैर तुम्हें चारा ही नहीं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत मांगो और जहन्नम से पनाह मांगो। हां, अल्लाह से जन्नत मांगो, जब जन्नत मिल गई सारी नेमतें मिल जाएगी, रब का दीदार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत मांगे, सुबह भी शाम को भी, कि अल्लाह जन्नत दे दे। हां, मेरे अमाल इस लायक नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, लेकिन आपका करम अगर चाहे तो मुझे दे सकता है। और हकीकत भी यही है कि हमारी इबादतें क्या है, क्या फायदा फिक्र बेस से होगा, हम क्या हैं और हमसे भी क्या कुछ होगा। जो कुछ हुआ है हुआ करम से तेरे, और जो कुछ होगा वो भी तेरे करम से होगा। तो हमारी इबादतें अल्लाह अपने करम से हमें जन्नत देगा, अल्लाह अपने करम से हमें अपना दीदार कराएगा। छोटा बच्चा स्कूल पढ़ने जाए और वो स्लेट के ऊपर चौक से यूं लकीर मारता है, यूं लकीर मारता है, यूं लकीर मारता है। अब बाद मर्तबा या कापी पर वो पेन से यूं लकीरें मारता है, हाथों पर स्याही लगी हुई है। अब वो घर आता है, अपने वालिद को दिखाता, कहता अब्बू मैंने लिखना सीखा है, आज मैंने ABCD लिखा है, ये अलिफ बा लिखा है मैंने। बाप जानता है कि उसने कुछ नहीं लिखा है, बस यूं लकीरें मारी हुई है। लेकिन बाप बच्चे का दिल रखने के लिए, खुश करने के लिए सिक्का निकालता है या चॉकलेट निकालता है, उसको देता है, और बच्चा सोचता है वाह मैंने बहुत अच्छा लिखा है और मुझे इस पर अजर मिल गया। बिल्कुल इसी तरह हमारी इबादतों की हैसियत उस बच्चे के लिखे हुए अल्फाज की तरह भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से हमें सब कुछ देंगे। और चौथी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जहन्नम से पनाह मांगी। रब, हम यहां पे दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दुनिया की आग जो कि उस आग से कमजोर है उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रब्बा अगर तूने जहन्नम में फेंक दिया, हम उसे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक चीज मांगा करें, एक यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसीबतें दे, इंसान सब्र करे, साबिरीन की जमात में शामिल होकर यह भी जन्नत में जाएगा। एक यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नेमतें दे और नेमतों पर वो शुक्र अदा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे शाकिरीन की जमात में शामिल करके जन्नत में देंगे। साबिरीन भी जाएंगे जन्नत में, शाकिरीन भी जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह मुसीबतों पर सब्र करना हमारे कमजोरों की बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। अल्लाह हमें नेमतें दे और उस पर हमें शुक्र की तौफीक दे और शाकिरीन की जमात में शामिल करके हमें जन्नत में पहुंचा दे। इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत से आफियत मांगे। तो मैंने अर्ज किया कि रमजान मुबारक का मुबारक महीना आया ही इसलिए है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर दो। अब हम सोचें कि पिछले रमजान में हमने अपनी कितनी इस्लाह की थी और कितनी बाकी रह गई थी जो इस रमजान में हमने इस्लाह करनी है। अगर हम रमजान में अपनी इस्लाह कर लेते हैं, अपने नफ्स को गुनाहों से बचा लेते हैं,
اور پورے سال کے لیے ہم اپنا یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، تب تو یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ورنہ یہ کہ رمضان میں افطاری اچھی کر لی، شہری بھی اچھی کر لی، اور نفس چونکہ دن بھر بھوک کا مارا ہوا ہوتا ہے اور شام کے وقت لذیذ کھانے کھا لیے اور شام کو گپیں لگا دی، عبادت فیکی سیکی کر لی، پھر کیا فائدہ دوست؟ رمضان ہماری اصلاح کے لیے ملا ہے تو پھر ہماری اصلاح ہو جانی چاہیے۔ پہلی چیز، رمضان میں تہجد کی پابندی کریں، اللہ رب العزت پورا سال فجر کی پابندی کی توفیق دیں گے۔ رمضان میں اللہ سے مانگے بھی، پورا سال اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کا مبارک مہینہ پورا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں اور پھر اللہ سے مانگیں، اللہ ایک مہینے میں نے کوشش کر لی ہے، اب آگے توفیق دینا تیرے کرم سے ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح رمضان میں تسبیحات کی پابندی، صبح شام تسبیحات کی پابندی کریں، عصر کے بعد بھی، صبح فجر کے بعد بھی 3 تسبیحات جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ان کی پابندی کریں، اور پھر اللہ سے مانگیں، اللہ پورا مہینہ میں نے پابندی کر لی ہے، اب پورا سال مجھے تو توفیق دے دے اس کی برکت سے۔ 4 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان کی کثرت کریں رمضان میں، اور پھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ پورا مہینہ میں نے کثرت کی ہے، پورے سال کی مجھے توفیق دے دے۔ پورا مہینہ تہجد کی کوشش کریں اور پابندی کریں، اور خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اللہ ایک مہینہ میں اٹھا اور میں نے تہجد پڑھی، اور اللہ نے نظام بھی تو ایسا بنایا کہ بندے کو سحری کے لیے تو اٹھنا ہے ہی، جب اٹھ گیا ہے 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، تو پھر اللہ رب العزت سے مانگیں، پیارے رب مجھے پورے سال کی توفیق دے دے۔ یہ رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بنا لیں۔ دوستو جیسے تھے ویسے کے ویسے رہ گئے تو پھر کیا فائدہ؟ صرف بھوکا رہنے، پیاسا رہنے اور رات بھر جھاگنے سے کیا فائدہ، جب ہماری اصلاح ہی نہیں ہوئی، ہمیں تقوی ہی نہیں ملا، اللہ رب العزت کا قرب ہی نہیں ملا، نماز کا خشوع اور خضوع ہی نہیں ملا، کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ رب العزت سے یہ چیز کثرت سے مانگے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی رمضان کے اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔